دوستو آج ہم جس مووی کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے 12 ایئرز اے سلیو۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1841 میں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر سولومن نارتھپ کو ان کا ایک دوست دو لوگوں سے ملواتا ہے جن کے نام مسٹر براؤن اور مسٹر ہیملٹن ہوتے ہیں۔ یہ دونوں مسٹر نارتھپ کو ایک آفر کرتے ہیں جس میں انہیں واشنگٹن جا کر ایک میوزیکل فیسٹیول میں اپنا ٹیلنٹ دکھانا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ انہیں روزانہ $1 اور جس دن وہ پرفارم کریں گے اس دن کے $3 دیں گے، جو کہ اس دور میں ایک بہت ہی معقول رقم ہوتی ہے، جسے مسٹر نارتھپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں جب مسٹر نارتھپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو زنجیروں میں بندھا ہوا پاتے ہیں، اور پھر انہیں خیال آتا ہے کہ مسٹر براؤن اور ہیملٹن نے انہیں نشہ آور کھانا کھلانے کے بعد بطور غلام بیچ دیا ہے۔ وہاں دو لوگ کمرے میں آتے ہیں اور مسٹر نارتھپ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک آزاد انسان ہے، غلام نہیں ہے۔ جن میں سے ایک شخص پھر انہیں بتاتا ہے کہ اب وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ ایک غلام ہے جو کہ جارجیا سے بھاگا ہوا ہے۔ پھر وہ اسے مارنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر نارتھپ دو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے انہیں دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ وہیں ہم ان کے ساتھ ایک فیملی کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان سب کو ایک شپ کے ذریعے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ شپ سے اترنے کے بعد سب کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی جس کا نام لیتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص ایک نام لیتا ہے مسٹر پلیٹ، لیکن کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ تب وہ جو نام لے رہا ہوتا ہے وہ مسٹر نارتھپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نام سن کر کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ نارتھپ کہتا ہے کہ میرا نام پلیٹ نہیں ہے، میرا نام سولومن، اور وہ ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پاتا کہ وہ شخص اسے زوردار تھپڑ مارتا ہے اور نارتھپ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تاجر انہیں ایک گھر لے جاتا ہے جہاں ان جیسے اور غلاموں کی طرح وہ انہیں بیچنا چاہتا ہے۔ یہاں پلیٹ اور اس فیملی کو ایک شخص $1000 میں خرید لیتا ہے، لیکن وہ تاجر بچوں کو بیچنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب جس جگہ مسٹر پلیٹ غلام بن کر آتے ہیں وہاں پر موجود تمام مزدوروں کا کام جنگل سے درخت کاٹنا، لکڑیاں بنانا اور باقی کے چھوٹے موٹے کام کرنا تھا۔ اب چونکہ پلیٹ ایک پڑھا لکھا انسان تھا اور وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنا بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مالک کو بولا کہ آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم لکڑیوں کو اس جگہ سے دوسری جگہ پانی کے سہارے لے کر جائیں۔ لیکن ان کا سپروائزر پلیٹ کو کہتا ہے کہ کیا تم کوئی انجینئر ہو؟ اور اپنے مالک کو کہتا ہے کہ پانی زیادہ گہرا اور چوڑا نہیں ہے، لکڑیاں ڈوب جائیں گی۔ لیکن پلیٹ کہتا ہے کہ پانی 10 سے 12 فٹ گہرا ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تب پلیٹ کا مالک بولتا ہے کہ تم ایک ٹیم بناؤ اور جو کر سکتے ہو وہ کر کے دکھاؤ، اور پلیٹ یہ کام کر کے دکھاتا ہے جس پر ان کا مالک بہت خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور پلیٹ کو ایک وائلن بھی گفٹ کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پلیٹ کا سپروائزر اس سے چڑ چکا تھا اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور ایسا اس لیے ہے کہ پلیٹ ایک غلام ہے۔ ایک دفعہ وہ پلیٹ کو ایک گھر بنانے کا کہتا ہے اور پلیٹ بہت اچھے طریقے سے اس گھر کو بناتا ہے، لیکن وہ سپروائزر اس گھر کو دیکھنے کے بعد بہت ساری غلطیاں اور خامیاں نکالتا ہے۔ اس پر پلیٹ اسے کہتا ہے کہ کوئی غلطی یا خامی ہے تو وہ پھر آپ کے سمجھانے میں ہوئی ہے، میں نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا ہے۔ اور یہ سنتے ہی وہ سپروائزر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اپنا بیلٹ اتار کر پلیٹ کو مارنے لگتا ہے۔ اب چونکہ پلیٹ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی اس لیے وہ اپنا دفاع کرتا ہے اور اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، اور پلیٹ اس سے بیلٹ چھین کر اپنے سپروائزر کو ہی مارنے لگتا ہے۔ اب اوپر سے ایک اور سپروائزر آ جاتا ہے اور اس لڑائی کی وجہ پوچھتا ہے۔ پلیٹ کہتا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی کیلیں یوز کر رہا تھا اس لیے یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ یہاں پلیٹ خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ سپروائزر پلیٹ کو بولتا ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے ہلنا بھی مت۔ یہ کہہ کر وہ دونوں سپروائزر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں 3 لوگ آتے ہیں جن میں ایک وہ سپروائزر بھی ہوتا ہے جسے پلیٹ نے مارا ہوتا ہے۔ وہ پلیٹ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے گلے میں رسی ڈال کر ایک درخت کے سہارے پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ اب پلیٹ تڑپنے لگتا ہے۔ تبھی وہاں دوسرا سپروائزر گن لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ہمارا غلام ہے۔ یہ سن کر وہ تینوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے وہ سپروائزر پلیٹ کو دھمکی دے کر جاتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جس سپروائزر نے پلیٹ کو بچایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا لے کر آؤ اور مالک کو بلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پلیٹ گلے میں رسی ڈلے وہیں درخت کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب پلیٹ کا مالک آتا ہے تو وہ جلدی سے رسی کاٹتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ سپروائزر اب تمہیں نہیں چھوڑے گا، یہ تمہیں مار دے گا، اس لیے میں نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ یہاں پلیٹ اسے بتاتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے میں ایک آزاد انسان تھا، مجھے واپس میرے گھر بھیج دو، جس پر اس کا مالک کہتا ہے کہ اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پلیٹ کو ایک دوسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے
جہاں روئی کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کا جو مالک ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ یہاں پر روزانہ شام کو یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ کس نے کتنے کلو روئی نکالی، اور جو بھی 100 کلو سے کم نکالتا ہے اسے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ یہاں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام پیپسی ہے، جو روزانہ تقریباً 250 کلو تک روئی نکالتی ہے، جو کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے غلاموں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کا مالک پیپسی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہاں کی مالکن بھی بہت روڈ ہوتی ہے۔ ایک دن وہ فلیٹ کو بلاتی ہے اور ایک لسٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ بازار سے سامان لے کر آؤ، اور جانے سے پہلے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے، جس پر فلیٹ جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مالکن، جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم یہاں پر صرف کام کرنے کے لیے لائے گئے ہو اور صرف وہی کرو، اور اگر کچھ اور کرنے کی کوشش کی تو تمہیں کوڑے پڑیں گے۔ اس کے بعد فلیٹ بازار کے لیے نکلتا ہے۔ راستے میں اس کے من میں آتا ہے کہ وہ بھاگ جائے اور جنگل کے راستے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ غلاموں کو پھانسی لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو اور کس کے غلام ہو۔ فلیٹ یہاں بتاتا ہے کہ مجھے مالکن نے بازار بھیجا ہے اور سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں، جس پر وہ شخص کہتا ہے کہ بہتر ہوگا تم جلدی سے بازار پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد فلیٹ سیدھا بازار جاتا ہے اور وہاں سے اپنی مالکن کا بتایا ہوا سامان لے کر آ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگتا ہے اور اسی دوران 2 سال لگاتار روئی کی فصل خراب ہو رہی ہوتی ہے، جس سے ان کے مالک کو بہت نقصان ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے تمام غلاموں کو ایک جج کے پاس کرائے پر بھیج دیتا ہے، جہاں انہیں گنے کی فصل کاٹنی ہوتی ہے۔ یہاں ایک دن فلیٹ کو ایک شادی میں وائلن بجانے کا موقع ملتا ہے، جہاں فلیٹ کو تھوڑے پیسے بھی ملتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد وہ سب لوگ واپس اپنی پرانی جگہ آ جاتے ہیں، یعنی اپنے پرانے مالک کے پاس روئی کے کھیت میں کام کرنے کے لیے، اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی 100 کلو سے کم روئی لے کر آتا ہے اسے کوڑے مارے جاتے ہیں، اور فلیٹ کو اکثر ہی کوڑے لگتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی کم دفعہ 100 کلو روئی لا پایا تھا۔ یہاں اب ایک اور غلام بھی آتا ہے جو ان کی طرح افریقن نہیں ہوتا بلکہ سفید فام ہوتا ہے۔ یہ ہوتا تو غلام ہے لیکن اسے دوسرے افریقی غلاموں کی طرح مار نہیں پڑتی۔ اب کیونکہ یہ غلام ہوتا ہے اس لیے یہ دوسرے غلاموں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ ایک دن فلیٹ اسے بولتا ہے کہ میرا ایک کام کرو گے؟ وہ کہتا ہے کیا؟ فلیٹ کہتا ہے کہ میں ایک خط لکھوں گا، تم وہ پوسٹ کر دو گے، بدلے میں تمہیں پیسے دوں گا۔ یہ وہی پیسے ہوتے ہیں جو فلیٹ کو شادی میں وائلن بجانے پر ملتے ہیں۔ اس پر وہ سفید فام غلام کہتا ہے ٹھیک ہے، تم مجھے پیسے دے دو اور 2 دن کے بعد مجھے خط دے دینا۔ لیکن اگلی رات کو ان کا مالک آتا ہے جو کہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی ہوتا ہے، اور آ کر فلیٹ کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے غلاموں میں ایک پڑھا لکھا غلام بھی ہے۔ جس پر فلیٹ کہتا ہے کہ مالک ایسا کیسے ممکن ہے؟ جس پر فلیٹ کا مالک کہتا ہے کہ تم نے اس سفید فام کو خط دیا ہے۔ جس پر فلیٹ کہتا ہے کہ مالک وہ یہاں کا سپروائزر بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ جھوٹی کہانی بنا کر آپ کو سنائی ہے تاکہ آپ کے دل میں جگہ بنا سکے۔ یہاں فلیٹ اپنے مالک کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور مالک کہتا ہے کہ میں اسے مار دیتا لیکن وہ ہم میں سے ہے، مطلب وہ سفید فام ہے، اور وہ واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد فلیٹ نے جو خط لکھا ہوتا ہے وہ اسے جلا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فلیٹ کے واپس اپنے گھر جانے کا خواب بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد ایک اور سفید فام وہاں کام کرنے کے لیے آتا ہے، جس کا نام مسٹر بیس ہوتا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ ایک دن یہ سب غلاموں کے ساتھ مل کر دھوپ میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی ان کا مالک آتا ہے اور آ کر بیس کو شراب کی آفر کرتا ہے، جسے وہ منع کر دیتا ہے، جس پر اس مالک کو لگتا ہے کہ بیس کے دل میں کچھ ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ بیس کہتا ہے کہ تمہیں میرا دھوپ میں کام کرنا تو نظر آ رہا ہے لیکن تمہیں اپنے غلام نظر نہیں آ رہے؟ وہ جو کئی سالوں سے تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی تھکان اور ان کا پسینہ نظر نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے غلام ہیں، جس پر بیس کہتا ہے کہ ذرا سوچو اگر کل وقت بدل جائے اور تم کسی کے غلام بن جاؤ تو کیسا ہوگا؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بیس کہتا ہے کہ میں صرف یہ سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فلیٹ یہ ساری باتیں سن اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے۔ ایک دن کام کرتے ہوئے بیس فلیٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو بولو۔ یہاں فلیٹ تھوڑا ہچکچاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی ایک سفید فام سے دھوکہ کھایا ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ اسے سب سچ بتا دیتا ہے کہ میں ایک آزاد انسان تھا اور کیسے دھوکے سے مجھے یہاں بیچ دیا گیا، اور کہتا ہے کہ اگر تم میرے گھر تک میری انفارمیشن پہنچا دو تو شاید میں دوبارہ آزاد ہو جاؤں۔ بیس کہتا ہے کہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو اس میں بہت خطرہ ہے، نہ صرف تمہاری جان کو بلکہ میری جان کو بھی ہے، لیکن میں خط لکھوں گا کیونکہ اگر تمہیں آزادی مل گئی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کچھ مہینے کام کرنے کے بعد بیس وہاں سے چلا جاتا ہے۔
ایک دن پلیٹ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں ایک گھوڑا گاڑی آ کر رکتی ہے جس میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک پولیس والا اور ایک اور آدمی۔ پولیس والا کھیتوں میں کام کرنے والوں کی طرف جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم میں سے پلیٹ کون ہے۔ پھر وہ پلیٹ کو دوسرا آدمی دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے، جس پر پلیٹ بتاتا ہے کہ وہ مسٹر پارکر ہے۔ اس پر پولیس والا پلیٹ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا پلیٹ کے علاوہ بھی کوئی نام ہے، تو پلیٹ اپنا اصلی نام سولومن نارتھپ بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس والا اس سے کچھ اور سوال بھی کرتا ہے اور وہ ہر سوال کا صحیح جواب دیتا ہے، جس پر پولیس والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سولومن نارتھپ ہی ہے، جسے دھوکے سے غلام بنایا گیا ہے۔ اب وہ مسٹر پارکر کے پاس جاتا ہے اور انہیں گلے لگا لیتا ہے اور بہت روتا ہے۔ وہاں ان کا مالک نارتھپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر مسٹر پارکر اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے اسے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کورٹ میں برباد کر دوں گا، جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نارتھپ اپنے گھر آ گیا ہے اور اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ نارتھپ اپنی فیملی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور بہت روتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پھنس گیا تھا، جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم معافی کس بات کی مانگ رہے ہو، تم نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ ان موویز کے ریویوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔